بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا درس نمبر 20 جس کا موضوع خوشگوار گھریلو زندگی کے بنیادی اصول۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص تم میں سے زیادہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے زیادہ اچھا ہوں۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی زندگی کے متعلق کچھ اصول بتائے ہیں، اور گھر کی زندگی کے متعلق وہ اصول کون کون سے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مل جل کر زندگی بسر کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کی اس فطری ضرورت کی وجہ سے اسلام نے عائلی زندگی کی تلقین دی ہے۔ اب آیا عائلہ کس سے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عائلی زندگی سے اسلام نے قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے ایک مکمل عائلی نظام اور اس کے اصول و آداب سکھائے ہیں، جس کی بدولت انسان کو عائلی زندگی میں سکون و راحت نصیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلی چیز مال و مکان کا تحفظ، عصمت و عفت کی حفاظت، اولاد کی تربیت اور ایک دوسرے کے بارے میں احساس ذمہ داری، یعنی کہ آپس کی محبت نصیب ہوتی ہے عائلی زندگی سے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے زیادہ اچھا ہوں۔ اب آیا کہ بیوی کے کیا فرائض ہیں اور شوہر کے کیا فرائض ہیں۔ اسلام نے بیوی کے وہ حقوق و فرائض بتائے ہیں، ان کی تعلیم بھی دی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ جب انسان بیوی کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو جس سے زندگی میں راحت و سکون اور خوشگوار زندگی گزرتی ہے، اور جس سے بچے بھی ماحول کی تربیت دے کر ایک عمدہ شہری بنتے ہیں اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ جب بیوی کے حقوق و فرائض کی بات آئے گی تو ساتھ ہی شوہر کے حقوق و فرائض کی بات بھی آ جائے گی۔ اس لیے بیوی بننے کے بعد اسلام نے عورت کا پہلا حق یہ دیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یعنی تم عورتوں کے حق مہر کو خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ اب آیا کہ حق مہر کو کس وقت ادا کیا جائے۔ اگر نکاح کے وقت حق مہر ادا نہیں کیا تو ساری زندگی حق مہر واجب الادا رہتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے بعد مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حق مہر دے کر فارغ ہو جائے، بلکہ بیوی کے حقوق مکمل طور پر ضروریات زندگی مرد کے لیے، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، اور وہ ہے نان نفقہ، رہائش یعنی کھانا پینا اور رہنے سہنے کا بندوبست، یہ بیوی کا حق ہے اور یہ مرد کے ذمہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے مرد کو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی کہ مرد کو عورتوں پر قوی بنایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان مردوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، اور جو خود پہنے وہ اسے پہنے، یعنی کہ یہ بیوی کے حقوق آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حقوق ہیں، یعنی کہ مرد کو بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان کی پہچان کیا ہے، اور بہترین انسان کی پہچان یہ ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔
یہ بہترین انسان کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب گھریلو زندگی میں ناچاقیاں کب آتی ہیں، بے سکونی کب آتی ہے، لڑائی جھگڑے کب ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان؟ جب نجی باتیں ہیں اور راز باہر کھلنے لگیں، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے راز کھولنے لگ جائیں، تب بے سکونی گھر میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ اسی کو قرآن حکیم نے اس الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور مرد یعنی کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ کہ عورتیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے لباس ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس طرح لباس بدن کو ڈھانپ دیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کو ڈھانپے رکھیں۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دوسری بات ناچاکی کب آتی ہے؟ جب بیوی کے رشتہ داروں سے اچھے سلوک سے پیش نہ آیا جائے، یعنی کہ یہ بھی حقوق میں شامل ہے کہ شوہر بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، اور بیوی کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جب مرد یہ توقع کر لے کہ بیوی تو میرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جائے لیکن میں بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ ہوں، تو پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بے سکونی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسلام نے ایک اور راستہ بھی بتایا ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر باہمی محبت نبھا نہ ہونے پائے تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر اسلام نے ایک اور راستہ نکالا ہے، اور وہ ہے خلا کا راستہ۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں کہ بیوی شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے، اسے خلا کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے قواعد و ضوابط بتائے ہیں، اگر ان کے مطابق بیوی چلے گی تو انشاءاللہ آنے والی زندگی دونوں کے لیے راحت اور سکون نصیب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے بیوی کے کچھ فرائض یوں بھی بیان فرمائے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں اور خاوند کی غیر حاضری میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت اللہ تعالی نے ان کے سپرد کی ہے۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ اس مختصر جملے میں اللہ تعالی نے کامیاب گھریلو زندگی کے متعلق بتائیں کہ اور وہ اہم ترین فریضہ کیا ہے کہ ایک نیک بیوی تب ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گی، اور قانتات یعنی کہ فرما بردار تب ہوگی جب کہ وہ آپس میں محبت اور عزت و احترام کرے گی۔ اگر دل میں شوہر کے لیے محبت نہ ہو تو پھر باہمی محبت کبھی بھی نہیں آئے گی، پھر دل میں ناچاکیاں آئیں گی، نفرتیں پھیلیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار گھریلو زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اکثر یہ دعا مانگا کریں جس سے گھر میں خوشحالی پیدا ہوگی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔